بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میرے آگے میں خوش آمدید۔ سامعین، کیا یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ شیطان کو انسان پر کتنی قدرت حاصل ہے؟ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ کیا جدید مغربی ذہن ان خرافات سے نکل چکا ہے؟ کیا جادو ایک حقیقت ہے اور سچ میں جادو ہو جاتا ہے؟ اگر ہم پر جادو ٹونا ہو جائے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ ہماری زندگی میں شیطان اور جادو کے عمل دخل کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اور قرآن پاک اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، اور آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ کا اپنا چینل دنیا میرے آگے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، مس کی تیسری صورت یہ ہے کہ شیطان انسان کے حواس پر چھا جائے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس شخص کی مانند کھڑے ہوں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی انسان کے کمزور لمحات میں شیطان اس کو مخبوط الحواس بنا سکتا ہے، جیسا کہ بہت غصے کی حالت میں یا سکرات الموت یعنی موت کی مدہوشی کے عالم میں، یا غلامی اور نجاست کی حالت میں۔ اسی طرح شیطان کے مس کی ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے ازدواجی معاملات میں، بلکہ ہمارے ہر کام میں، اگر ہم اسے اللہ کا نام لے کر نہ شروع کریں تو شیطان انسان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی حصہ دار بن جاتا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں ان آیات میں بیان ہوا ہے، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی اگر انسان کوئی کام اللہ کا نام لے کر شروع نہ کرے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے تو شیطان نہ تو شریک ہو پاتا ہے اور نہ ہی اس کو خراب کر سکتا ہے۔ تو شیطان کا تصرف بس اتنا ہے، لہٰذا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے تصرف کو ختم کرنے کے وسائل اور ذرائع بھی ہمیں مہیا کر دیے ہیں، اور شیطان کا یہ تصرف ہمارے امتحان کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس سے بچنے کے لیے ہم شریعت کو پریکٹس کریں اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ سامعین، اس ساری تمہید کے مقاصد اس وقت تین ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان کا عمل دخل ہماری زندگی میں ایک نارمل چیز ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو کم از کم وسوسہ ڈالنے کا کام تو ہر کسی سے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اسے قبول کر کے اس کے اثرات سے بچنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں، اور جب آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اس کے بعد آپ کا نفسیاتی خوف باقی رہ جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو صورتیں دو ہی ہیں، ڈراؤ یا ڈر جاؤ، تیسری کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اس خبیث کو ڈرانے کی پوزیشن میں ہیں جو پہلے ہی آپ سے ڈر رہا ہے، صرف اسے فائدہ یہ ہے، ایج یہ حاصل ہے کہ وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ سے بہت کمزور ہے، اور آپ تو اس کے باپ کے مسجود کی اولاد ہیں۔ سامعین، تیسری بات یہ کہ جادو وادو کا زیادہ وہم نہ پالیں، نہ ہی جنات کو ذہن پر سوار کریں۔ بس جیسے اس دنیا میں چور موجود ہیں تو کیا آپ ساری رات ان کے انتظار میں گزار دیں گے؟ یہ تو اب نارمل ایٹیٹیوڈ ہوگا نا۔ بالکل اسی طرح کوئی وہم کوئی ڈر نہ پالیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو علاج کروا لیں۔ پریشانی کی کیا بات ہے، ویسے بھی تو انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔
بس اتنی سی بات ہے، کچھ توجہ اور علاج سے جاتی رہے گی تو جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، یہ کہہ کر شیطان کو چوڑا نہ کریں۔ سامعین، گزارش یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو جادو اور جنات پر یقین رکھتے ہیں، ان پر افسوس کرنے کے بجائے اگر قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہی ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ جادو اور جنات کا وجود موجود ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے، بھلے نظر بندی ہو، آنکھ کا دھوکہ ہو، وہم ہو، لیکن انسان پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے۔ اب اس اثر کو آپ نفسیاتی اثر کہہ دیں تو اس نفسیاتی اثر کو بھی تو زائل کرنا ہے نا۔ آپ یقیناً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر منطقی اور اللاجیکل خوف یعنی فوبیا ہے، تو مان لیا کہ ایسا ہی ہے، تو کیا اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس خوف اور ڈر کو دور نہیں کرنا؟ اور جب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر شرعی دم سے کسی کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی نفسیاتی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور یا چلے ایسے مان لیں کہ جادو وادو نہیں ہے، نفسیاتی یا جسمانی مسئلہ ہے، تو کیا قرآن مجید جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے؟ تو یہی سمجھ کر قرآن مجید سن لو یا پڑھ لو۔ کم از کم قرآن مجید سننے اور پڑھنے کے ثواب کا تو یقین ہے نا۔ ہر دوسرے شخص کو جادو نہ صحیح، لیکن جسمانی اور نفسیاتی عارضہ تو لاحق ہے نا، تو اس کا علاج بھی قرآن مجید سے ہی کر لو۔ یہ امر واقعہ ہے، اس کا کیسے انکار کر دو گے؟